اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین غر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وعنادہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام مرحوم و مغفور سید عامر رضا شاہ کاظمی ابن سید امجد علی شاہ کاظمی کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور چہلم کے موقع پر المہدی سینٹر بروکلن سے آپ کی خدمات عالیہ میں ورچوئل اور فزیکل پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے منازل آخرت نمبر 107۔ آج کی مجلس کے ساتھ ہماری مجالس کل ہو جائیں گی 107۔ میں ابھی جیسے جیسے 110 کے عدد کے قریب ہو رہا ہوں، مجھے میٹیریل اور ملتا جا رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ ہمارے آقا یعقوب شاہد آخوندی سلمہ اپنی سرپرستی میں اس کی کتاب تیار کروائیں گے۔ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں مرحوم و مغفور سید عامر رضا کاظمی کے لیے، ابن سید امجد علی شاہ کاظمی، اللہ ان کے درجات متعالی فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں
اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی روح پرفتوح جوار مولائے کائنات میں وادی السلام میں ہو، اور انہیں برزخ کی جنت میں صحبت ائمہ اطہار نصیب ہو۔ صغائر و کبائر سے اللہ عز و جل درگزر فرمائے۔ ان کی اہلیہ، ان کی صاحبزادیوں، ان کے فرزند، ان کی مادر گرامی، ان کی پوری فیملی، ان کے ماموں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی فیملی پوری کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور اس مجلس کے انعقاد پر کاظمی فیملی کو بھی، خلیفہ نفیس الحسن صاحب کو بھی اللہ اجر و جزا عنایت فرمائے۔ جو دور نزدیک سے اس کرٹیکل سچویشن میں کہ جب موت کے سائے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، کووڈ-19 کا ہمیشہ خطرہ ہے، کرونا کا ہمیشہ خوف ہے، پھر بھی ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں آ گئے ہیں، بہنیں بھی بہت ساری اوپر ہیں، بچیاں بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ دعا کرتا ہوں نام بنام آپ کو امام مہدی سے منسوب اس گھر سے، اس امام بارگاہ سے، اس مسجد سے، اس سینٹر سے مجھ سمیت خالی نہ پلٹائے۔ آپ سب کی حوائج شرعیہ پوری ہوں، اور آپ کے مرحوم، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ آج کی جو مجلس سے امام حسین علیہ السلام ہے، اسے ہم شروع کر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے ہم قریب ہو رہے ہیں 110 کے عدد کے، ویسے تو اب 3 مجلسیں رہ گئی ہیں، 108، 109، 110، دیکھتے ہیں۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں مجھے کچھ قبر کے بارے میں وہ میٹیریل مل گیا جو میں نے بیان نہیں کیا، حالانکہ قبر پر میں بڑی مجالس پڑھ چکا ہوں۔ تو آج میں صرف قبر پر چند وہ احادیث جو میں نے پہلے کوٹ نہیں کی وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قبر آپ جانتے ہیں کہ بتا چکا ہوں کہ قبر اور لحد میں فرق ہے۔ لحد وہ ہے جہاں مردے کو رکھ کے، مرحوم کو رکھ کے، مرحومہ کو رکھ کے ہم تلقین پڑھتے ہیں، وہ لحد ہے۔ وہ چھوٹی سی جو شانیں ہلاتے ہیں۔ آج کل تو کرونا کی وجہ سے بعض اسٹیٹس میں تو ہمیں باہر ہی تلقین پڑھنی پڑتی، اندر قبر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لحد وہ ہے جس کو بند کر دیا جاتا ہے، اوپر وہ یہاں ڈھکنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یاد ہوگا ہمارے کمہار گھڑے رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آ گیا، جی ہاں شاباش، وہی وہ جو پتھر اور سیلے، اور جی ہاں بالکل درست ہے، وہ آ گئی، جی ہاں وہ پتھر رکھنے لگ گئے۔ تو آج کل تو وہاں پر بھی ڈھکن بن گئے، جیسے یہاں ڈھکن ہے، آپ پڑھیے جس کو کہتے ہیں وہ جس کو بند کر دیتے ہیں نا، اور اس کے بعد آپ دائیں ہاتھ کی پشت، ہتھیلی کی پشت کی طرف سے 3 مرتبہ وہ ڈالتے ہیں مٹی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ 3 دفعہ آپ کرتے ہیں نا، یہ 3 دفعہ جو آپ مٹی ڈالتے ہیں، یہ بھی آج بتا دیں، اگرچہ اشارہ اس کا پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہر میت کے وقت تقریباً بتا دیتے ہیں۔ یہ دراصل انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں پلٹائیں گے۔ مٹی کے ہی ہو، مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی کے ہی رہو گے، بادشاہ رہو یا گدا رہو، امیر رہو یا فقیر رہو، مٹی کے ہی ہو، مٹی کے۔ مولا کائنات جب بیٹھے تھے نا مٹی پہ، تو سرکار بڑے متواضع تھے، کائنات کے امیر، کائنات کے امیر۔ میں بلکہ میرے ایک دوست تھے، وہ کسی بڑے عہدے پہ چلے گئے، تو مجھے کہنے لگے کہ تو نے یہاں جب آنا ہے نا اسلام آباد میں، تو تو نے مجھے امیر کہنا ہے، امیر۔ تو خیر میں جب گیا تو کوئی تقریر تھی، میں نے کوئی امیر ومیر نہیں کہا، آپ کو پتا ہے میں بس اپنے طبیعت کا آدمی ہوں۔ تو میں نے بلکہ ایسے ہی کہا، میں نے کہا یہ ہمارے
بچپن کے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ثروت مند ہیں، امیر کا لفظ نہیں کہا، میں نے گھما پھرا کے سب کچھ کہہ دیا۔ میرے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے تھے، گھر سے کھانا لاتے تھے، خالہ اماں جو تھی وہ مکھن اس کو دیتی تھی کہ جا کے ملک کو بھی دینا۔ میں نے ساری تعریفوں کے پل باندھ دیے، غریب پرور ہے، یتیم پرور ہے، ایم این اے رہا ہے، منسٹر رہا ہے، فلاں ہوا ہے، ڈھمکا ہوا ہے، امیر نہیں کہا ہے، وہ ظاہر مومن ہے۔ اس نے کہا بے سائیں تیرے سے بڑا گلہ ہے، تو مولوی بن کے نا صحیح انسان نہیں رہا۔ ظاہر ہے مولوی بننے کے بعد صحیح انسان کہاں رہتا ہے؟ صحیح انسان ہوتا ہے غیبتیں کرنے والا، گالیاں دینے والا۔ مولوی بننے کے بعد تو بندہ غلط انسان ہو جاتا ہے نا، جو روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، گالیوں والوں کو بھی دعا۔ خیر تو صحیح انسان نہیں رہا۔ میں اب اس کو کیا جواب دیتا لوگوں کے سامنے؟ میں نے کہا علیحدہ ہوں گے نا، سرائکی ہے، میں علیحدہ ہوں گے تجھے میں بتاؤں گا، ذرا صبر کر ادھر لوگوں کے سامنے۔ جب علیحدہ گئے میں نے اس کو ایک جملہ کہا، آج بھی ماشاءاللہ موجود ہے، اللہ اس کے بخت اقبال میں اضافہ کرے، بڑا اچھا انسان ہے، بہت ہی پیارا بھائی ہے۔ مجھے کہنے لگا کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا یار جب سے میں نے علی کو امیر کہا ہے نا، میرے لبوں پہ کسی کا نام امیر کی نسبت سے آتا ہی نہیں، میں امیر کسی کو سمجھتا ہی نہیں، میرا مولا امیر بس، امیر میرا مولا ہے بس۔ تو میں تو امیر ان کو کہتا ہوں بس، سرکار میرے تو امیر وہی ہے انشاءاللہ۔ خیر بات بہت دور نہ چلی جائے، یہ ہر ایک کو مٹی میں مٹی ہونا ہے، یہاں سے بات چلی تھی، مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ کے ہاں یہ امام الخوئی اسلامک سینٹر میں ایک مجلس تھی، آغا بھی تھے، دیر سے آئے تھے مگر تھے، پہنچے دیر سے تھے، جی ہاں، تو آغا ادھر موجود تھے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ قرآن آپ کو فر کیسے یاد ہے؟ میں نے کہا جیسے تجھے گالیاں یاد ہیں، جو تیری نظر میں گالیوں کا سٹیٹس ہے میری نظر میں وہ قرآن کا سٹیٹس ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے فر قرآن ہی یاد ہونا چاہیے، حدیث ہی یاد ہونی چاہیے، فضائل مولا علی یاد ہونی چاہیے، بصائب یاد ہونے چاہیے، تجھے گالیاں یاد ہونی چاہیے۔ تو خیر بات بہت دور نہ چلی جائے، یہ اس کو کہتے ہیں لحد، اب بھولیں گے تو نہیں نا، وہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ یہ آغا اخوندی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، ان کو بھی علم ہے مگر ویسے ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ حضور نے جو فرمایا نا کہ مہد سے، وہ مہد ابھی نہیں آ رہا آج کل، ہاں وہ مہدی بھی نہیں ہے، دیکھیے اچھا، یہ مہد جو ہوتا ہے نا، مہد کہتے ہیں گہوارے کو، بھائی صاحب کرپ کہتے ہیں نا، کرپ کہتے ہیں، ایک اور بھی لفظ ہے اس کا، کیا ہے، کیا کریڈر ہے، کریڈل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو کرپ ہے نا، کرپ یہ جھولا گہوارہ، ہم سرائکی والے کہتے ہیں پینگا، یہ جو پینگا ہے نا، اس پینگے سے لے کر اور لحد تک، وہ پڑ جو پڑیاں ہیں بند ہونے تک، وہ کور چڑھنے تک، اوپر ڈبے کا کور آنے تک علم حاصل کرو۔ اچھا گہوارے میں علم کیسے ہوگا؟ یہ آپ سے ایک سوال ہے، گہوارے کا کیسے علم ہوگا؟ ماں، یہ جو اوپر مائیں ہیں نا کمیونٹی کی جو مائیں، ماں بچے کو گہوارے میں مسجد امام بارگاہ میں لے آئے گی، امام حسین کے جلوس میں لائے گی۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ گہواروں میں لے کے آتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے بچوں کو، ہے نا؟ یہ ہے وہ علم، جیسا کہ جو علامہ ہلی کے فرزند تھے فخر المحققین، محقق تو ان کے ماموں تھے، وہ 13 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے، اور ہلی خود 15 سال کی عمر میں مجتہد بنے۔ یہ واحد باپ بیٹا تھے، ایک گھر میں 2 مرجع تھے، 2 مجتہد اعظم۔ 2 سال لوگوں نے ویٹ کیا، انتظار کیا کہ بالغ ہو جائیں تو تقلید کریں۔ ہمارے ہاں کوئی پاکستان کا بندہ بیچارہ مجتہد بن جائے تو ان کا دل ہے اس کو گولی مار دے، یہ بنا ہی کیوں ہے؟
جی ہاں، وہاں اچھا ایسے ایسی بے وقوفیاں کریں گے کہ مجتہد بننے کے لیے 50 سال چاہیے، وہ 13 سال میں مجتہد بن گیا۔ کوئی بندے جینیس ہوتے ہیں، ان کی میموری ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہے، وہ تو بچپن میں بھی مجتہد بن جاتے ہیں۔ خیر، وہ جناب ایک روز پوچھا کسی نے علامہ ہلی سے کہ یہ فرمائیے کہ آپ بنے 15 سال کی عمر میں مجتہد، بیٹا بن گیا 13 میں، یہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا میرا باپ مجھے جب میں گہوارے میں تھا تو میرا گہوارہ لے کر اپنے درس میں نہیں جاتا تھا، میں اپنے بیٹے کا جھولا لے کر اسے درس میں لے آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سیلفش ہیں، خود آئیں گے، یہ جو گبرو جوان ہیں، بھر جوان جو ہمارے، ان کو نہیں لے آئیں گے، یہ گھر پہ بیٹھے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے۔ بہنیں ہماری بھی ایسی ہیں، لڑکیوں کو گھر پہ بٹھا کے آئیں گی، خود حسین حسین کر رہی ہیں۔ اللہ کی کنیزو، اللہ کے بندو، ان کو لے آؤ جن کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے، ان کو لانا چاہیے۔ جھولے سے عادت ڈالو ان بچوں بچیوں کو مسجد و امام بارگاہ مجلس و محفل میں لانے کی، تو یہ جب بڑے ہوں گے، کیونکہ نیک ماحول سے ان کی پرورش اور بڑھوتی ہوگی، جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے نیکی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں ایک مثال بھی دے دوں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ایک جگہ ہے مانگو وال، پتہ نہیں سنا کہ نہیں، مانگو وال میں ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہم چھٹیاں گزارنے چلے جاتے مانگو وال۔ ہمارے والد تھے بڑے سخت، تو جب ہم چھٹیاں آتی تو ہم کہتے چلو جان چھوٹی، اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، ڈنڈی بھی مار لیں گے بیچ میں۔ وہ ہمارے نانکے اصل میں جو ہمارے نانحال ان کے ہیں رشتہ دار، تو ہم نے کہا بھئی وہ تو ذرا اور نرم ہے، ہمارے نانکے بھی نرم ہیں، نانکوں کے جو اور رشتہ دار ہیں وہ اور نرم ہیں، تو ہم خوش ہو کے وہاں جاتے تھے، بڑے والی بال کھیلنا، ہاکی کھیلنی، دوڑنا، مار کٹائیاں پٹائیاں جو بچوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ خوشی سمجھتے تھے مانگو وال میں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نماز میں ڈنڈی ماری جا سکتی تھی، حالانکہ ہیں وہ بڑے پکے مومن بیچارے، بڑے اچھے ہیں وہ لوگ، مگر وہ کہتے تھے مہمان بچے ہیں ان کو۔ یہ جو ہماری مائیں بہنیں آج کل ہیں نا، انہوں نے اپنے بچوں کو مہمان سمجھا ہوا، جو ان کو کچھ کہتی نہیں۔ اسی وجہ سے پھر آپ دیکھتے کہ بچے نماز پڑھنے میں تغافل۔ اب آج دیکھ لیں، آج بھی نماز میں بہت کم لوگ تھے، 4 لوگ تھے ٹوٹل نماز میں، ایک کوئین سے آیا اور 2 اور سٹیٹ سے، حالانکہ آج جب پتا تھا کہ 6:30 ہے تو نماز میں آنا چاہیے سب کو۔ ایک عادت بنا لے مہربانی کر کے کہ ہفتے میں 1 دن صحیح، 2 دن صحیح، کہ جب پروگرام ہو تو نماز میں ضرور حاضری دے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نمازیوں میں سے شمار فرمائے۔ خیر بات بہت لمبی نہ ہو جائے، تو یہ جو لحد ہے، میں نے عرض کیا لحد، وہ ہے لحد، اور قبر یہ پورا جو کوٹھا ہے یہ قبر ہے پورا، جہاں پر آپ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو قبر کہتے ہیں۔ بیچ میں وہ پڑیوں والی جگہ بند ہو گئی، پڑوں والی، وہ گھڑوں والی، وہ پتھر والی، وہ ڈھکن والی، اس کو کہتے ہیں لحد۔ اب حضور نے جو فرمایا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، اطلبوا العلم، کمانڈمنٹ ہے، حکم ہے، ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، ولو مورلی صحیح، جو نیڈڈ ہے وہ تو شرعنا واجب ہے، فریضہ، ہاں فریضہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہمارے ابا جی گئے ایک جگہ، پتہ چلا کہ ان کے جو گاؤں کے جو سب سے بڑے بزرگوار تھے، ان بیچاروں کو کلمہ نہیں آتا، کلمہ طیبہ، تو ابا جی نے سکھانا شروع کیا، تو ان کا شاگرد ایک ساتھ تھا، وہ کہنے لگا قبلہ سائیں چھوڑے ان کو، یہ کوئی لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کلمہ نہیں سیکھا۔ تو ابا جی نے فرمایا وہ
مسلمان پہ فرض ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوتے تو سیکھ لیا ہوتا. ان کو آج بتائیں گے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اتنا ضروری علم سیکھے، واجب ہے کہ جو اس کی نیڈ ہے، روزے کا، نماز کا، حج کا بنیادی جو علم ہے. اس لیے یہ دروس قرآن، دروس فقہ، خطبہ جمعہ، مجالس و محافل میں جو ہم توأم کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ واجب ادا ہو جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ گہوارے کا علم تو سمجھ میں آ گیا کہ بزرگ عورتیں بچے کو لائیں گی، بچیوں کو لائیں گی. گہواروں میں بھی یہ استعارہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ گہوارے سے نکل گئے، جب بچہ گہوارے سے نکل گیا تو اب نہ لائیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت طلب علم حاصل کرتے رہنا ہے. اب مہد میں کیسے علم حاصل ہوگا؟ وہ تلقین کی صورت میں. وہ تلقین اصل میں علم حاصل ہو رہا ہے. اللہ نے روح نکال دی مگر تعلیم و تعلم کا دروازہ بند نہیں کیا، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کی قوم ہے. جو باب مدینۃ العلم کی قوم نہیں ہے ان کے ہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کا دروازہ قبر میں بھی کھلا رہتا ہے. علی کل ایمان، مولا کل، مولا کائنات، امیر المومنین علیہ السلام. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اب یہ بھولیں گے تو نہیں نا؟ اللہ آپ کو جوانوں کو بچے دے، بچیاں دے. آپ نے گہواروں میں لانا ہے ان کو. بیویاں جو اوپر بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹیاں، وہ بھی بچیوں کو لے آئے، گھر نہ بٹھا کے آئے. ان کو یہ جاب نہ دے کہ وہ کمپیوٹر پر رہیں اور آپ ادھر امام کی مجلس میں آئیں، ان کو بھی لائیں. اچھا، اب یہ تو ماشاءاللہ ایک ایشو ہو گیا، اس کو آپ بھولیں گے نہیں بالکل ہی. اب آئیے ذرا وہ روایت شروع کرتے ہیں جو نہیں پڑھی. ایک صحابی رسول ہے البراء ابن عازب، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضور سے. یہ فرماتے ہیں کہ فی جنازت رجل من الانصار، ہم نکلے، خرجنا مع النبی، نبی کے ساتھ ہم ایک جنازے میں جا رہے تھے، جنازے کے لیے گئے حضور کے ساتھ. انصار میں سے کوئی بندہ، مہاجرین جو مکہ سے آئے، انصار جو مدینہ میں. ہمارے ہاں تو یہ لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے. ہاں، ہمارے ہاں جب میں بچہ تھا تو جتنے انصاری تھے ہم ان کو جلاہے سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بیچارے وہ کوئی ایک آدھ جلاہے ہو گئے ہوں گے، ان کا نام انصاری پڑ گیا ہوگا. تو جو انصاری، ایک بیچارے علامہ انصاری آ گئے. تو میں جب وہاں گیا تو مجھ سے کسی نے پوچھا، ہم بچے تھے ظاہر ہے، ہم اسکول سے آئے، تو کسی نے کہا کہ بھائی اوے مجلس ہے لڑکے، مجلس ہے. میں نے کہا ہاں پابلی پردہ پہ. وہ بیچارے انصاری علامت تھے، وہ پابلی نہیں تھے بیچارے. تو ہاں نہیں، خراب نام نہ لیں کہ وہ بیچارے ان کی روح نہ ناراض ہو. بہرحال آپ بھی، میں آپ سے کہوں گا، ایسے ہی بندوں کو فلانا میراثی ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ ہے. بلکہ آج میں بڑا خوش ہوا ہوں، ہمارے حاجی رزاق نے مجھے کافی بھی پلائی اور ہمارے حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو بھی پلائی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو کمی ہے، یہ کمی اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. جو موچی مسلی میراثی ہیں، پاولی جلائے، وہ بیچارے ہماری ہی طرح انسان ہیں. یہ تو حرفہ ہے کوئی. اب آپ نے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ آئندہ یہ ذات پات والے نہ بنے، کم از کم المہدی والے ذات پات والے نہ بنے. آپ میری نظر میں سندرال کا مسلی مجھ سے افضل ہے کہ میں اگر علی کی اولاد ہو کے شیعہ ہوں تو وہ سکھوں ہندوؤں کی اولاد ہو کے شیعہ بنا ہے، وہ مجھ سے بہتر. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو مجالس ہیں ان سے یہی فائدہ ہوتا ہے، کردار سازی ہوتی ہے. تو انسان کی لقد کرمنا بنی آدم، اشرف مخلوقات آدم ہے. بہت سارے انبیاء کا مطالعہ کریں لائف کا تو آپ کو ملیں گے. ہمارے خوشاب یا گجرات والے تو ان کو درخان کہیں گے کہ فلانا نبی درخان ہے، استغفر اللہ.
ایسے نہیں ہوتا. لہذا مہربانی کر کے, یا لوہار ہے مثلا, جی ہاں حضرت داؤد کو خدا نہ خواستہ وہ لوہار تھوڑی ہے. خیر بات بہت طویل نہ ہو جائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ماشاءاللہ مجالس بڑی مقبول ہوئی ہیں اور ان سے بڑا لوگوں میں اثر ہوا ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. تو یہ بات یہاں پر رک جائے, اور اب میں عازب کی, ابن عازب کی جو روایت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم حضور کے ساتھ جنازے میں گئے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, حضور بیٹھ گئے جنازے میں. وجلسنا معه, اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. حولہ, ان کے ارد گرد ہم بیٹھ گئے دائرہ ڈال کے. وکانا علی رؤوسنا الطیر, کیونکہ میت تھی ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے. حیرت سے, حیرانی سے, پریشانی سے, تکلیف سے, اپنی موت یاد کرنے سے, اپنے جنازے کے وقت کو یاد کرنے سے, اپنی قبر کی فکر سے, اپنی آخرت کی فکر سے. یہ امریکہ کے تو صاحب بہادر تھے نہیں جو قبر کے سامنے مردہ دفن ہو رہا ہو تو بھی غیبت کریں. جنازے میں بھی, پرسوں میں نے جنازہ پڑھایا, وہی غیبتیں لگے ہوئے تھے, آوازیں کس رہے تھے. یہ اگر راشد زیدی ہوتے تو آپ کو بتاتے, یا نذیر چھٹا ہوتے تو آپ کو بتاتے کس طرح وہاں پر آوازیں کس رہے تھے. اللہ کے بندو, جنازوں میں تو چھوڑ دو گناہ کرنا, خدا سے ڈرو. قبرستانوں میں گناہ کیے جا رہے ہیں. ہمارے اصحاب ہیں نا, اصحاب تو نیک ہیں, اصحاب رسول ہیں, نیک ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو سروں پہ پرندے بیٹھ گئے پریشانی سے. وفی یدہ عود, سرکار کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. ینکتو علی الارض, وہ یوں مارتے تھے زمین پر, یعنی وارن کرتے تھے. جیسے آپ یاد ہوگا بزرگ آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ کوئی اونچی بات کرتے تھے تو بزرگ آپ کو پاؤں زمین پہ زور سے مارتے تھے کہ آپ چپ ہو جائیں. یا وہ ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں کھنگورا, کھانستے تھے. وہ کھانسنا اصل یہ ہوتا تھا کہ بچہ جوان چپ ہو جائے, یوں کر کے کہ چپ ہو جائے. یہ اس طرح حضور زمین پہ وہ اود مار رہے تھے. فرفع راسہ, سرکار نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا, فقالا استعیذوا باللہ, اللہ کے بندو میرے اصحاب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ سے پناہ مانگو. استعیذوا باللہ من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے. مرتین, بلکہ ثلاثن, 3 مرتبہ. وہ راوی کہتا ہے 2, پھر کہتا ہے نہیں 3 مرتبہ سرکار نے یہی لفظ دہرایا, استعیذوا باللہ من القبر. ثم قال ان العبد المؤمن, پھر آپ نے ارشاد فرمایا تحقیق جو مومن بندہ ہے, اذا کان فی انقطاع من الدنیا, یہ بڑا عجیب پرچہ آج آؤٹ ہو رہا ہے, جب بندہ دنیا کو پشت کر دے, دنیا کا بندہ نہ بنے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, تھوڑا بہت تو ضرور آپ کھانا بھی کھائیں, کوئی بات نہیں, ضروری نہیں کہ آپ کھانا ضرور کھائیں. مثلا مولانا کو دیکھ کے آپ 1 روٹی نہ کریں, 2 کھائیں, کوئی بات نہیں, 2.5 کھائیں, 3 کھائیں, مگر نمازیں 5 پڑھیں, قرآن پڑھیں, کوئی بات نہیں. جتنا آپ کی طلب ہے اتنا کھائیں پیئیں, حرج کوئی نہیں. جیسے بعض لوگوں کی قسم ہوتی ہے, آغا دیکھ لیں, آغا سے پوچھ لیں کہ وہ سبزی نہیں کھا سکتے, ہے نا, گوشت, ہاں ہنس رہے ہیں, ہاں یہ گوشت ہی, گوشت, ہاں گوشت خور. ایک وہ کیا ہوتا ہے شکر خور, شکر خور, وہ شکر ہی کھاتا ہے, اس کو کڑوی چیز. بعض بندے گوشت خور ہیں. اچھا, اور پھر حدیثیں بیان کریں گے کہ قبلہ کیا بات ہے, بیٹھیں گے جب تو پتہ چلے گا خوئی خمینی بیٹھے. جی ہاں, مولانا کو سکھا رہے ہوں گے کہ قبلہ ہمارے مولا نے فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کے گوشت کا قبرستان نہ بناؤ. تو میں کہتا ہوں یار تم نے تو مقبرے بنا دیے, روزے بنا دیے, تم نے تو کمال ریکارڈ توڑ دیے. 2 3 پلیٹیں بھر کے کھا رہے ہیں. تو خیر کھاؤ, کوئی بات نہیں, کھائیں, کوئی ولا تنس نصیبک من الدنیا, کھائیں بے شک, کوئی حرج نہیں, کھائیں, مگر مہربانی یہ کریں نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں,
گناہ نہ کریں، دل نہ دکھائیں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، بے شک کھائیں، کوئی بات نہیں، کوئی آپ کو پابندی نہیں، کھائیں بے شک کھائیں۔ اچھا، ان العبد عبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا، یہ خدا شاہد ہے، نام نہیں لوں گا، وہ اس وقت بڑے علامہ بن گئے، ناراض نہ ہو جائیں، میرے بڑے شاگرد رشید ہیں، شرح العلوم میرے پاس پڑھی ہے انہوں نے، بہت بڑے علامہ ہیں اس وقت، بہت بڑے، نمبر 1 علامہ ہیں پاکستان کے۔ وہ مجھے کہنے لگے استاد جی مجھے بھی لے چلیں، ہمارے سریکی کے ہیں، بس اتنا میں بتا دوں، مجھے بھی لے چلیں کم۔ ان کو پتا تھا کہ کم میں میرے نام سے داخلہ واخلہ مل جاتا ہے، میں وہاں استاد تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ ہم یہ خوشاب سے کچھ ڈھوڑا پتیسا، پتہ ہے نا آپ کو ڈھوڑا پتیسا، میں نے کوئی میرے خیال میں 12 یا 14 کلو ہوگا، میں نے لے لیا وہ اپنے دوستوں کے لیے وہاں۔ تو میں گیا ذرا وہ بال کٹوانے، اور میں نے کہا ذرا میں کپڑے وپڑے بدل لوں، تو ان کو میں نے کہا کوئٹہ اسٹیشن پہ تم یہاں بیٹھو، سامان کا خیال رکھنا، میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، گاڑی آگے چلنی تھی۔ میں جو آدھے گھنٹے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 14 کلو میں سے 2 غائب ہیں، 2 کلو غائب ہیں۔ تو میں نے کہا یہ 2 ڈبے تھے، تو وہ بیچارے کہنے لگے پتہ نہیں سائیں ادھر ادھر ہوں گے، خیر کوئی نہیں، سائیں کو ملے۔ میں ٹکٹ لینے گیا تو 2 اور غائب ہو گئے، 10 رہ گئے۔ خدا شاہد ہے، وہ بندہ سیدھا اللہ کرے وہ آ جائے، یہاں وہ خود سنائے گا آپ کو یہ کہاوت۔ 4 کلو وہ مٹھائی کھا گئے، یہ ناشتہ کیا۔ میں نے ان کو کہا ناشتہ لے آؤں، ان کو کہا نہیں میں ناشتہ کر گیا، میں نے ناشتہ کر لیا۔ خیر جناب وہ آگے ہم جب گئے وہ میر جاوا پہ، وہ جو تفتان باڑ رہا ہے وہاں پر بھی ہمیں رکنا پڑتا ہے، رات رکے، رات میں ماشاءاللہ 4 اور غائب ہو گئے، 6 رہ گئے۔ آگے ہم جناب زاہدان میں پہنچے، ایک وہاں، 2 وہاں غائب ہو گئے۔ ہم نے مشرق کے وایا جانا تھا، جب ہم پہنچے تو 4 ڈبے بچ گئے، 10 ڈبے یہ کھا گئے۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوا، میں اب کیا کہنے جوگا بھی نہیں۔ اچھا بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، وہ اس پہ دیکھیں تو بہت بڑے ان کا حجم ہے، بہت بڑے لہیم شہیم پہلوان ہیں۔ جی ہاں، وہ بلکہ راستے میں اپنے فضائل بھی سناتے گئے کہ سائیں پنجاب یونیورسٹی میں مقابلہ ہوا تھا، وہ ڈبل ایم اے خود یونیورسٹیوں کے طالب علموں کا، تو میں سائیں فرسٹ آیا تھا کھانے میں، کھانے کا مقابلہ ہوتا ہے کھانے میں۔ جی خیر وہ تو اب ہوتی نا پنجاب یونیورسٹی، تو میں یہاں والوں کو بھیجتا، یہ جو 4 پلیٹیں اڑاتے ہیں۔ خیر جناب وہ کہنے لگے اس طرح ہوا، میں نے کہا کیسے جیتے؟ تو کہنے لگے کہ ایسے ہوا سائیں کہ 27 بندے تھے کل، 27 یونیورسٹیوں کے 27 اسٹوڈنٹس تھے ایم اے کے، ان میں مقابلہ ہونا تھا کھانے کا۔ تو ان کا ناشتہ آیا، مقابلہ ہونا تھا دوپہر میں، ان کا ناشتہ آیا 27 کا، تو وہ سو رہے تھے، میں نمازی تھا، میں نے پورا ناشتہ کھا لیا۔ وہ جب ہمارے ممتحن آئے انہوں نے کہا بھئی یہ جیت گئے، اب ضرورت کوئی نہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اس طرح ظاہر ہے، خیر کھائیں بے شک کوئی بات نہیں، مگر خدا را اس کھانے کا کچھ کفارہ بھی دیں، کچھ حق بھی ادا کریں۔ بہت بات طویل نہ ہو جائے، حضور کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے، حولہ ان کے ارد گرد ہم بھی بیٹھ گئے، وکانا علی رؤوسنا الطیر وفی یدہ عود ینکت فی الارض فرفع راسہ فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا، ثم قال فرمایا حضور نے ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب بندہ دنیا سے کٹ جائے وتبتل الیہ تبتیلا، کٹ کے دنیا سے کٹ کے اللہ کے بن جاؤ، قرآن بھی کہتا ہے کٹ جائے کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ آپ بٹر ہو جائیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ بد اخلاقی نعوذ باللہ شروع کر دیں، نہیں، خوش اخلاق رہیں۔ آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی جمعہ کے وقت سامنے باربیکیو کھانا ہے، آپ کہ نہیں میں پہلے جمعہ پڑھوں گا، جمعے کے بعد آؤں گا، اس کو کہتے ہیں کٹ جانا۔ اگر کوئی بندہ کٹ جائے وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، آج اقبال آیا ہی نہیں، آپ نے کہا نہیں نا اس کو، اور اقبال آخرت رکھے، اقبال کہتے ہیں ویلکم، ویلکم سمجھتے ہیں نا، ویلکم، کوئی بندہ آیا آپ نے اس کو ویلکم کہا، بسم اللہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، خلیفہ صاحب، خان صاحب، آئیے، آغا صاحب، مولانا صاحب،
آئیے سید صاحب، رضوی صاحب، زیدی صاحب تشریف لائیں. یہ اس کو کہتے ہیں ویلکم، اقبال کہتے ہیں اس کو، اقبال یعنی ویلکم. اور وہ آخرت کو ویلکم کہے. نزل الیہ ملائکۃ من السماء، اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. بیض الوجوہ، 14ویں کے چاند کی طرح جن کے چہرے ہوتے ہیں. پیکر بشری میں وَكَانَ وُجُوهُهُمُ الشَّمْسِ، ایسے لگتا ہے کہ ان کے چہرے سورج ہو. مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں جنت کے کفن ہوتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَحُنُوتٌ مِّنْ حُنُوتِ الْجَنَّةِ، وہ جنت سے کافور لاتے ہیں. ہم تو پنجاب کے روسی سے کافور لاتے ہیں نا، وہ جنت سے کافور لاتے ہیں. کیا کہ جنت سے کافور لاتے ہیں. حتی یجلسو منہ مد البصر، وہ نزع کے وقت، وہ آخری جو وقت ہوتا ہے نا بندے کا، اللہ وہ وقت ہمارے لیے مبارک کرے. حکم بھی ہے کہ جب بندہ مرنے لگے تو اس کو مصلی کے پاس لے جاؤ، جہاں نماز وہ پڑھتا تھا، وہاں ملک الموت آسانی کرتا ہے. مصلی کو میں نے ایک دفعہ یہی لفظ کہہ دیا سندرال میں، تو ایک میرا چاچا مجھے مارنے آ گیا کہ تو نے مصلی کا لفظ کیوں کہا ممبر سے. میں نے کہا بھائی یہ مصلی نمازی ہے چاچا جی، یہ وہ مصلی نہیں ہے جو آپ کے مصلی ہوتے ہیں. مصلی مصلی والا ہے. جی ہاں، خیر، مصلی نمازی کی روح جب قبض کرتا ہے، یاد کر لیجیے، تو وہ جہاں نماز پڑھتا ہے نا بندہ، پرانے زمانے میں یاد ہوگا آپ کو کہ وہ ایک پھٹے ہوتے تھے اونچے اونچے، ہائی سب یاد ہے نا، آپ کی حاجن جو ہے وہاں نماز پڑھتی تھی، تو وہ جگہ وہاں پر لے آؤ. اب اگر نہیں ہے آپ کے یہاں گھروں میں تو آپ بنا لیجیے، ایک تختہ نماز کا بنا لیجیے. ہاں یہ جیسے یہ ہے، ویری گڈ. ہاں اچھا، تو وہ کفن لے آتے ہیں اور خنوت کے لیے کافور لاتے ہیں. اور جب آتے ہیں سبحان اللہ، اتنے ہوتے ہیں، اتنے کہ جہاں تک مرنے والے کی نظر جاتی ہے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. پرچہ آؤٹ ہو گیا نا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ دنیا کو پیٹھ کر دینی ہے، آخرت کو منہ کر دینا. لا تشترو لا تبیعو آخرتکم بدنیاکم، آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ نہ دو. لا تشترو دنیاکم بآخرتکم، دنیا کو خرید نہ کرو، آخرت، دنیا کو دنیا رکھو، آخرت کو آخرت. 115 مرتبہ ہے نا قرآن میں دنیا، اور 115 مرتبہ ہی ہے آخرت. دیکھیے موت بھی 70، حیات بھی 70، قرآن بھی 70. یہ عجیب چیزیں ہیں بعض. خیر، وہ بیٹھ جاتے ہیں مد البصر، جہاں تک اس مرنے والے کی نگاہ جاتی ہے. ثم یجیء ملک الموت، پھر آتے ہیں وہ ملک الموت. اس کے بعد ملک الموت آتے علیہ السلام. حتی یجلس عند راسہ، وہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا زبردست روایت ہے. آج اسی روایت پہ مجلس ختم کر دوں تو کافی. فیقول، وہ کہتا ہے ملک الموت فرماتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاک روح مصیبتوں سے نکل، مغفرت خدا میں آ جا. کرنا کچھ نہیں، جمعہ نہ چھوڑیں باربیکیو کے لیے، جماعت نہ چھوڑیں دعوت کے لیے، حج نہ چھوڑیں میلوں کے لیے، مجلس نہ چھوڑیں کبابوں کے لیے، محفل نہ چھوڑیں تلی ہوئی مچھلی کے لیے.
سمجھ گئے؟ ہاں، میرے شاگرد کہتے ہیں کہ سائیں تھیوری تو کم نجف میں بھی ہے، پریکٹیکل تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پریکٹیکل تو کمال کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک میرے دوست تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ میرے سخت مخالف تھے، سخت مخالف. مجھے وہ کہتے تھے، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہم تیرے مخالف بھی ہیں اور اللہ عذاب ہی نہیں کرتا. میں نے کہا کہ ناراض نہیں ہوں گے؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا خود یہی عذاب ہے، یہی عذاب ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کی مخالفت کرنا بلا وجہ، اسی کو عذاب کہتے ہیں. عذاب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند رأسه، حتی یجلس عند رأسه فیقول ایتها النفس الطیبۃ اخرجی، نکل اس دنیا سے نکل، الی مغفرۃ من اللہ، اللہ کی مغفرت میں آ جا. یہ یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں اللہ کی پناہ میں آ جا، اللہ کی خود میں آ جا، اللہ کے جوار میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی پناہ گاہ میں آ جا، اللہ کی نیبرہڈ میں آ جا، اللہ کے پڑوس میں آ جا، اللہ کی نگاہ میں آ جا. ورضوان، لوگ تجھ پہ ناراض ہوتے تھے نا، تو پریشان ہوتا تھا، میں تجھے بتاؤں تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہے. یہ ہمارے گاؤں میں ہے، پتہ نہیں یہ لڑکوں کو یاد ہے کہ نہیں، ہماری ایک ہمسائی ہے، اس کا نام میں نے رکھ دیا اللہ راضی. اس کا نام ہی پڑ گیا اللہ راضی، اس کا نام کسی کو یاد ہی نہیں. وہ کوئی بات ہو فلاں کی گھر، ہاں اچھا اللہ راضی کیا، وہ ہر ایک کو کہتی تھی اللہ راضی. وہ اللہ راضی ہو گیا اس کے اوپر، سارے گاؤں میں وہ اللہ راضی ہے. اچھا جناب، اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء. فتخرج، یہ روح نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ جیسے قطرہ جیسے شربت کا ٹھنڈا قطرہ اس کے جوف میں چلا جائے، منہ میں چلا جائے جو پیاسا ہو، ایسے روح نکلتی ہے. پتہ نہیں چلتا، اسے تو علم ہی نہیں ہوتا، وہ یک لگ دیکھتا ہے کہ کہاں میں گناہگاروں کو دیکھ رہا تھا، یہ تو علی کھڑے. عجیب سٹیٹس ہو جاتا ہے اس بندے کا، عجیب و غریب سٹیٹس ہو جاتا ہے. اور فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لے لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں ذرا بھی. طرفۃ عین، وہ لے لیتا ہے قطرے کو، اور جب قطرہ وہ لے لیتا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور وہ بھی اسے نہیں چھوڑتے جو فرشتے. حتی یاخذوها فیجعلوها فی ذلک الکفن، وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں نا، وہ کفنوں میں ڈال دیتے ہیں. ایک کفن تو رشتہ داروں نے پہنایا تھا، ایک اللہ کے عرش سے آ رہا ہے، آسمانوں سے آ رہا ہے، اس پہ لپیٹ دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس بندے کا. کرنا کچھ نہیں، دنیا کو پشت کر دینی ہے، عاقبت کو منہ کر لینا ہے. عاقبت یاد رکھے، بس اتنی سی بات ہے. فَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوطِ. سبحان اللہ. یہاں پر ہمارے خدا سلامت رکھے ہمارے سید اصغر کو، آغا مختار کو، خلیفہ مہدی کو، علی رضوی پنجاب گروسی والے کو، نذیر چٹھے کو، اور کون ہے بتائیں؟ نہیں جو وہاں پریکٹیکلی ہوتے، محمد رضا کو، اور وہ زبیر جو پنجاب گروسی کا ملازم ہے شاید، یا وہ ڈاکٹر محمد کا ملازم ہے، زاہد ہو گیا دنی والا، اور پروفیسر راجہ حسن رضا ہو گئے، اور میاں منظور ہو گیا. یہ ہماری جو ٹیم ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عنایت کرے. وہ بلکہ وہ ترمہ
ترما بھی ہے، ہاں آغا علی رضا بھی دیتے ہیں، ترما ہے نا، ترما مولا حسن رضا بھی ہے، شاباش شاباش۔ یہ جو جوان اور بچے حنوت کرتے ہیں نا، تو ماشاءاللہ ایسی ٹیم میں نے تیار کر لی ہے کہ یہ حنوت کرتے ہیں تو آگے بڑھ کے کرتے ہیں، پانی ڈالنا ہے تو آگے بڑھ کے کریں گے، ہاتھ لگانا ہے میت کو تو آگے بڑھ کے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بندے کی میں سمجھتا ہوں جنتی ہونے کی دلیل ہے، الحمدللہ۔ خیر، ہاں طوفان میں بھی جب آغا نہیں آیا یہ ہاں آپ نہیں آئے، سب آئے، یا جس دن 7 جنازے تھے آغا نہیں آیا اس دن نا، ڈنڈی تو مارتا ہے نا آغا بھی، تھوڑی بہت تو ڈنڈی مارتا ہے نا، پرانا شاگرد ہے نا، نہیں اب تو آ رہا ہے، چلیے۔ ہاں دیکھیں 9 لوگ جناب، حالانکہ ہمیں 4 چاہیے ہوتے ہیں، میکسیمم 4، اور میں نے ویسے اپنے بچے بچونگڑے سنیوں میں بھی بنا رکھے، ایک میں نے غسل دیا ہے، ایک شیعہ بھی نہیں تھا، سب سنی میں نے پکڑ لیا، الحمدللہ، خدا انہیں بھی خوش رکھے بیچاروں کو، اور سنیوں کو بھی میں نے دلوا دیے، بیچاری وہاں بچیاں کھڑی تھیں، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا، تو ان کی وہ رو رہی تھی کہ ہمارے مولویوں نے کہا، میں نے کہا میں، میری بہنوں، میری بچیوں، میں خادم ہوں آپ کا، آپ مسلمان ہیں ہمارے، میں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا۔ امتیاز آگے بڑھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی عظمت کو سلام۔ میں نے کہا شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں، ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی شیعت ہے، یہ مذہب ہے، یہ آل محمد کا مذہب ہے، ہمیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے نا، ہمارے ذریعے کیوں 3079 لوگ شیعہ ہوئے ہیں، کچھ تو ہے نا، اخلاق ہے، کچھ سمجھداری ہے، الحمدللہ۔ بس مجلس ختم کریں، اللہ مرحوم و مغفور سید عامر رضا کاظمی کے درجات بلند کرے، وہ بڑے عزیز تھے، میرے برخوردار تھے، بلکہ الخوئی میں جب میں مجلس پڑھتا تھا تو بہت میرے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، انشاءاللہ جوار امام حسین میں اعلیٰ مقام انہیں نصیب ہو۔ یہ فرشتے ان کو حنوت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے بندوں کتنے عظیم ہو جاؤ گے کہ فرشتے تمہارے پاؤں پہ ہاتھ لگائیں، خدا را قدر کرو ذرا، پاؤں پہ ہاتھ لگانا ہی ہوا نا آج صاحب، ٹو پہ جو لگانا ہے، تو آپ ایمان سے بتائیں اگر جبریل یا ملک الموت آپ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا دے، اور عزت کیا چاہیے آپ کو؟ ان کے لیے مرے جا رہے ہو جو میت کے سامنے غیبتیں کرتے ہیں، ان سے دوستی کرو، اقبال آخرت رکھو، دنیا کو چھوڑ دو، اتنی حد تک تو چھوڑ دو دنیا کو۔ وہ حنوت کرتے ہیں فرشتے، سبحان اللہ، کفن بھی وہی پہناتے ہیں، حنوت بھی وہی کرتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، یہ جو کافور جنت کہلاتے ہیں نا، اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ روئے زمین پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کے اعضائے سجدہ پہ پاک فرشتے اللہ کے حنوت کر دے، ایمان سے بتاؤ اس کو عذاب قبر ہوگا، اس کو جہنم کا عذاب ہوگا؟ تو یہ سودا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کوئی روایت کبھی سنی تھی مجھ سے؟ لکھی ہوئی تو میری 80s کی ہے، اندازہ لگائیں، 80s کی ہے میرے پاس، بیان آج کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، آلموسٹ وقت تو ختم ہو گیا، کیوں آگا؟ کتنی دیر ہو گئی ذرا بتا دینا، کتنے صحیح؟ بس ٹھیک ہے، میں ختم کرتا ہوں آپ کی زحمت۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، صحیح لنگر کا اہتمام ہے نا، نیاز ہے نا، ٹھیک ہے۔ قَالَ فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ جب یہ فرشتے روح لے کے اڑتے ہیں نا، تو وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوئے ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ خوشبودار روح کس کی لائے ہو؟ تو وہ سارے فرشتے بولتے ہوئے جاتے ہیں، عامر کی روح ہے مثلا، امجد کی روح ہے مثلا، مجاہد کی روح ہے مثلا،
الطاف کی روح ہے مثلا، امتیاز کی روح ہے مثلا، سجاد کی روح ہے مثلا، مثال کے طور پر فلاں حاجن کی روح ہے مثلا، راج بیگم کی روح ہے مثلا، یہ یوں فاطمہ کنیز فاطمہ کی روح ہے مثلا، جعفر حسین کی روح ہے مثلا، غلام جعفر کی، عطا اللہ کی، ملازم حسین کی، یہ یوں وہاں ان کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں، نام لیتے ہیں باقاعدہ، سفیر حسین کی، سجاد کی مثال کے طور پر یہ ان کی روح ہے، حاجی غلام نبی چٹھے کی روح ہے، یہ یوں بتاتے ہوئے جاتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے، خورشید انور کی روح ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں اگر آپ کے چرچے فرشتے آسمانوں میں کریں تو تمہیں ان حرام خوروں سے دوستیاں چاہیے جو آپ پشت کرتے ہیں تو آپ کی برائی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا دشمنی نہیں کرنی، دوستی رکھیں، بالکل رکھیں، دوستی رکھنی ہے ان کے ساتھ، مگر تھوڑا سا اللہ کا ٹائم اللہ کو دیں، بندوں کا ٹائم بندوں کو دیں۔ حتی ینتہو بہا الی السماء الدنیا فیستفتحون لہو فیفتح لہم فیشیع من کل سماء مقربوها الی السماء التي تلیها حتی ینتہی بہی الی السماء السابعہ۔ جلوس لے کر وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کی روح کو لے کر ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہیں، واپس آتی ہے روح، پھر آ جاتی ہے واپس، ایک مرتبہ اس کی روح کا استقبال ساتوں آسمان، جلوس نکلتا ہے اس کی روح کے استقبال کا ساتوں آسمانوں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا کتاب عبدی فی علیین، جب وہ ساتواں آسمان کراس کرتے ہیں تو رب کی آواز آتی ہے، فرشتوں میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو۔ یہ کتاب علیین میں ہے۔ آقا یہ بھی لو بیٹری ہو رہی ہے اور میں بھی بس ظاہر ہے کہ اب ختم کروں، کوئی بات نہیں۔ وَعْبُدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے اس کا نام علیین میں رکھ دو، نام اعمال اس کا علیین کا بنا دو، وہ اسفل سافلین والا نہیں، اعلیٰ علیین والا، وہ سجین والا نہیں، سبحان اللہ۔ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اس کی روح کو واپس لے جاؤ، الریان فیونرل ہوم میں لے جاؤ واپس۔ فَإِنِّي مِنْهَا وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرَجَهُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسے ہم نکالیں گے، پھر جب سوال و جواب ہوں گے روح کو ڈالیں گے پھر نکالیں گے۔ قال فتعاد روحه فی جسدہ فیاتیہ ملکان فیجلسانہ، جب روح ڈالی جاتی ہے پھر قبر میں تو آ جاتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول، وہ کہتے ہیں ربی اللہ، فیقولان، دونوں فرشتے کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے دین الاسلام، الی آخر وہ جو 6 سوال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پہلے بیان کر چکے ہیں کیونکہ دامن وقت کوتاہ ہو گیا ہے، روایت ابھی باقی ہے، انشاءاللہ 108 میں جو شب جمعہ کو ہوگی اس میں انشاءاللہ پوری کی پوری پھر بیان کر دیں گے اللہ کریم۔ آج کی مجلس کا ثواب سید عامر رضا کاظمی ابن سید امجد علی شاہ کاظمی کو ایصال فرمائے، اور علی گوہر کاظمی کے دادا کی روح کو بھی، اور اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ کی سسٹر ارم کی کے مرحومین کی ارواح کو بھی جائے، کاظمی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور ناظرین و ناظرات، پڑھنے سننے والوں، ناظم محترم اور حضار محترم کے مرحومین مرحومات کو جائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ طویل زحمت نہیں، بس میں چھوٹے چھوٹے 4 جملے عرض کروں گا۔ ایک مجھے چند دن پہلے جملہ یاد آیا، یہ 90s کی بات ہے، ظاہراً 90s کی بات ہے۔ میں امام الخوئی میں ایک محرم پڑھ رہا تھا
تو یہ عامر مرحوم میری معاونت کرتے تھے، یعنی مجھے ساتھ لے جاتے تھے، گاڑی تک مجھے بٹھا دیتے تھے. یہ شاہ جی مشہور تھے اپنے دوستوں میں، ان کو شاہ جی کہتے تھے دوستوں. تو مجھے یاد ہے اس دن میں نے حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھے تھے. تو یہ اس وقت جب مجھے چھوڑنے آئے تو یہ مجھے ہاتھ انہوں نے میرے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بڑے کم، یہ اتنے دھاڑے مار کے، کم لوگ روتے ہیں جوان، دھاڑے مار رہے تھے. وہ جملہ یہ تھا جو یہ ریپیٹ کر رہے تھے، وہ جملہ سن لیجئے. وہ یہ تھا، پہلا جملہ مصائب کا آج یہی ہے کہ جب حبیب آئے تو سرکار غازی کو بی بی زینب نے کہا کہ بھائی عباس حبیب کو جا کے کہیں کہ بھائی حبیب تجھے زینب نے سلام کہا. تو میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ جیسے ہی حبیب کو ایسے، اب لگتا ہے، روایت میں نہیں پڑھا، یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ امامہ انہوں نے زمین پہ پھینک دیا ہوگا، عرب ایسے ہی کرتے ہیں، مگر جملہ یہ کہا، رخ کر دیا روضہ رسول کا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ سادات غریب ہو گئے، کہ زینب جیسی آقازادی مجھ جیسے غلام کو بھائی کہہ کے سلام کرے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ایک جملہ اور سن لیجئے، انشاءاللہ یہ کبھی کبھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جملے. ایک جملہ یہ تھا، وہ بھی اسی سال میں نے پڑھا تھا، کہ ہر کا بیٹا ہے بکیر. شب عاشور میں جب یہ شب ڈھلنے لگی تو یہ سادات کے خیموں کی طرف سے آ رہا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ ہر کے اندر انقلاب آ چکا تھا. اپنے خیمے سے باہر رو رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے تو کہا بکیر کہاں تھے تم؟ بکیر رونے لگا. یہ شہید کربلا ہے بکیر، بھائی بھی ہر کے شہید. کیا خوش قسمت لوگ تھے. بکیر کہتا ہے بابا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اس غریب کو گھیر کر اس ویرانے میں نہ لے آ؟ تو نے کہا تو تھا. ابھی میں اس غریب کے خیموں کے قریب سے گزر رہا تھا، کسی بچے کی آواز آتی تھی ماموں پانی، کوئی بچہ کہتا تھا اماں پانی، کوئی بچی کہتی تھی بابا پانی. اجرکم اللہ. ایک جملہ اور بھی سن لیجئے. ایک سعید ہے، سعید. یہ سعید شہداء کربلا کے لیے، شہادت کربلا کے لیے عازم ہوئے. شب عاشور میں یہ حدود کربلا میں پہنچ گئے تھے. اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ جنگ کب ہوگی، مگر ان کو آئیڈیا تھا کہ تاسوعہ جنگ مقرر ہوئی تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ اب تو تاسوعہ ختم ہو گیا. شاید دل میں یہ سوچا کہ واپس کیوں نہ چلے جائیں. تو ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی. ان کی زوجہ کہتی ہے سعید تو واپس چلا جا، گھوڑا مجھے دے دے، میں جاتی ہوں نصرت حسین کے لیے، کہ قیامت کے دن اگر بی بی فاطمہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی. آخری جملہ. وہب کلبی یہ گزر رہے تھے، یہ نو بیاہتا دولہا تھے، 18-19 سال کے، تازہ شادی ہوئی تھی. ان کی اماں، ان کی زوجہ، یہ خود سفر پہ جا رہے تھے. اس زمانے میں سفر ایسے ہی ہوتا تھا، پیادہ جاتے تھے یا گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ جاتے تھے. انہوں نے مارو مارو کی جب آوازیں سنی تو ام وہب نے، مادر وہب نے، یہ شہداء کربلا میں شامل ہیں. وہب کی ماں بھی. غور کریں کتنی نیک ہے، سبحان اللہ. کیا نیت تھی ان کی. کرسچن تھے، کنورٹ ہو گئے. جب مارو مارو کی آوازیں سنی تو کہا کہ بیٹا ذرا پوچھ کیا ریت کے ٹیلے کے پیچھے کہ یہ جس کو مارا جا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اماں اس کا نام حسین بتاتے. کہا اس کے باپ کا نام پوچھ. کہا اس کے باپ کا نام علی بتایا. کہا پوچھ کیا کہیں یہ مباہلے والی فاطمہ کا بیٹا تو نہیں؟ ہاں میں پوچھ کے آیا ہوں اماں یہ مباہلے والی فاطمہ کا بیٹا ہے. بھائی یہ سننا تھا. وہ آپ کی ماں نے کہا اب مجھے سمجھ آئی مجھے مریم خواب میں کیوں آ رہی.
مجھے بار بار مریم خواب میں کہتی ہے کہ فاطمہ کا بیٹا یکا و تنہا تیرے راستے میں مارا جا رہا ہے، تو بھی تیرا بیٹا بھی نصرت کرنا۔ اور جب نصرت کی ہے عزیزو، مجلس ختم ہو گئی۔ معذرت چاہتا ہوں، ذرا طویل سلسلہ گفتگو ہو گیا، بس ایک ہی جملہ سنے اور اجازت دے دیں۔ جب اس کا سر کٹ گیا نا، وہاب کا سر کاٹ کے قاتل نے اس کی ماں کی طرف پھینکا، تو ماں نے ویسے ہی سر کو واپس پھینک کر کہا ہم اشراف ہیں، دیا ہوا صدقہ واپس نہیں لیتے۔ جب فاطمہ کے لال پہ صدقہ کر دیا تو اب واپس کیا لینا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ رحم الله من أعاد الفاتحة۔